کرتے ہیں امت محمدیہ کا ولی کہتا ہے تو محمد الرسول اللہ شفاعت دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ لیکن وہ بات جو کہہ رہا تھا سن لیجئے، غوث پاک اللہ والے وابستہ رہو، لیکن کیسے؟ ایسے نہیں جیسے ہم وابستہ ہیں کہ صرف چادر گھاگر، صرف عرس سندل نہیں، یہ سب کرتے رہو شریعت کی حدود میں رہ کر، لیکن نماز کی پابندی کے ساتھ، شریعت کی پابندی کے ساتھ، قرآن پر عمل کرنے کے ساتھ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس پہ بات مکمل کرتا ہوں۔ غوث پاک نے فرمایا کہ اگر اللہ سے دعا کرو تو میرے وسیلے سے کرو۔ اگر بارش نے آپ کو ٹھنڈا کر دیا تو میری عادت نہیں کہ میں کہوں سبحان اللہ کہوں، یہ آپ کے عقیدے پہ چھوڑتا ہوں کہ غوث پاک کا نام آنے پہ بھی سنی چپ رہے، ان کا نام آنے سے تو مردے بھی بول پڑتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے وسیلے سے دعا کرو، یقین کے ساتھ ضمانت دیتا ہوں اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ اگر تم نے یقین سے دعا کی غوث پاک کا نام آئے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ غوث پاک کے یہاں سن لے، غوث پاک کے یہاں ایک بھولے بھالے سے سیدھی سادی طبیعت کے بزرگ بیٹھتے ہیں، ان کی چوکھٹ میں سرکار غوث پاک نے ان کو ڈیوٹی دے رکھی تھی، بیٹا میری خانقاہ میں لوگ آتے ہیں تو تم نے ان کو لوٹے بھر بھر کر کے پانی دینا ہے وضو کے لیے، اور وہ چوکھٹے غوث پاک پہ بیٹھے 40 سال تک کے بیٹھے۔ ایک دن ان کے دل میں وسوسہ آیا، 40 سال تک شیخ کی چوکھٹ میں بیٹھا غوث پاک کی چوکھٹ میں کیا دیا نہیں؟ کبھی کبھی آپ کے ذہن میں بھی آتا ہے کیا دیا میرے دل، یاد رکھنا کبھی دیتے ہیں تو بتاتے نہیں، مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دیا کیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ میں کہتا ہوں کیا دیا، عاشق تو کہتا ہے کیا دیا، اپنا بنا لیا، اس سے بھی بڑی کوئی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، میں نے کہا دعا کرنے کی توفیق مل جانا ہی مقدر کی بات ہے، کیونکہ دعا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جتنی دیر تک بندہ میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے اتنی دیر تک میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، معیت خصوصی نصیب ہوتی ہے۔ اس سے بڑی بھی کوئی بات ہے؟ مانگنے چلا تھا دنیا ملا خدا، اس سے بڑا بھی کوئی مقدر ہے؟ سوچو تو صحیح۔ اس لیے خدا سے مناجات کیا کرو، خدا کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، ایسے چھوٹی چھوٹی ہلکی باتیں نہ کرو۔ لیکن یہ ہلکی بات کیوں کرتے ہو؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے، ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ سنی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ایجوکیشن کے لیے، علم کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہے، میں نے کہا نبی کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ عاشق رسول ہے، ان کے والدین کا نام کیا تھا، ان کی امی کا نام کیا تھا، ان کی شہزادیوں کا نام کیا تھا، ان کی بیویوں کا نام کیا تھا، ان کی ازواج کتنی تھی، وہ کیا کھاتے تھے، وہ کیسے سوتے تھے، وہ کیسے بولتے تھے، وہ کیسے چلتے تھے، وہ کیسے اڑتے تھے، وہ کیسے زندگی گزارتے تھے، کچھ بھی پر نہیں پتا۔ عاشق رسول ہے۔ اور جو خان صاحب ناچ رہے ہیں ان کے بارے میں سب پتہ ہے، انہوں نے شادی کہاں کی، مسلم کیا کی کہ غیر مسلم کیا کی، بچے کتنے ہیں، فلمی دنیا میں انٹری کب کی، کون سی فلم کس سن میں بنی، یہ سب بتائے۔ نہیں پتا تو نبی کے بارے میں نہیں پتا۔ یہی ہے آپ کہتے ہیں کاٹے جا رہے، جلائے جا رہے، مارے جا رہے۔ میں نے کہا جو نبی سے اتنا دور ہو جائے اس کا انجام یہ نہ ہوگا، اس کی تباہی نہ ہوگی۔ اس لیے پڑھو تو صحیح، پڑھو، دین پڑھو، دنیا پڑھو۔ اور آپ سے یہ بھی کہتا ہوں راجوری والوں، جتنی فضول خرچیاں مسلمان کر رہے ہیں، اگر وہ فضول خرچیاں بچ جائیں، ہمارا ہر بچہ پڑھا لکھا رہے گا۔ ایک مشن بناؤ، اگر اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ترقی کرنا ہے، ایجوکیشن عام کرو۔ رسول اللہ نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو عرب میں انقلاب پیدا کیا تھا وہ خالص علمی انقلاب تھا۔ عرب کے بوریا نشینوں کے ہاتھ میں قلم دے کر انہیں دنیا کی ضرورت بنا دیا تھا، لیکن آج ہمارے بچے ان پڑھ جاہل، رات کے 2-2 3-3 بجے تک بھٹکتے رہے، 12-12 بجے تک سوتے رہے، انہیں نہ اردو بولنا ہے، نہ انہیں عربی بولنا ہے، نہ انہیں انگلش بولنا ہے، کوئی زبان ان کو نہیں آتی، سائنس کے اصول وہ نہیں جانتے، فزکس کے ضابطے وہ نہیں جانتے، الجبرا انہیں نہیں پتا۔ حالانکہ سارے علوم کا سرچشمہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں ہمارا ہر ولی سائنس داں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ جو اللہ کے ولی ہیں نا، یہ زمین اور آسمان میں غور کرتے ہیں، رات و دن کے آنے جانے میں غور کرتے ہیں۔ یہ غور کرنے والے لوگ
کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں تو ان کی شان یہ ہے، کھڑے ہوتے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیٹتے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھتے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ تو نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں فرمایا، کوئی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی۔ آپ کو اگر شک لگتا ہے ہمارا ہر والی سائنسداں تھا، میں کہتا ہوں سائنسداں ان کی تقلید کرتے ہیں۔ آپ کو میں یہ عنوان ہے پورا، دیکھو ایک بات آپ کو بتاؤں، بلکہ وہ کیا سائنسداں تھے، سائنسداں ان سے خیرات لے رہے ہیں۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک آخری بات کہنے چلا تھا لیکن آپ کا ذوق دیکھ کر ایک بات بیچ میں کہتا ہوں، سائنس کون بتا رہے ہیں؟ یہ اللہ کے ولی، کیونکہ قرآن سے ہی زیادہ کرنا ہے۔ ایک ضابطہ ہے، دیکھو ضابطہ کیا ہے، سائنس کا ضابطہ کہ آواز کیوں سنائی دیتی ہے۔ کچھ بچے سائنس پڑھنے والے انہیں پتہ ہے آواز کیوں سنائی دیتی ہے، تو اساتذہ نے پڑھایا آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی، کس پہ سفر کرتی؟ ہوا کی دوش پر، ہوا کے دوش پر آواز کی لہریں سفر کرتی ہے۔ یہ ضابطہ ہے، صوتیات کا ضابطہ ہے نا، علم آواز کا جو علم ہے اس کا ضابطہ آسان سا ضابطہ ہے، یعنی اگر بیچ میں کانچ رکھ دی جائے میں بولوں سنائی نہیں دے گا، کیوں؟ ہوا رک گئی، آواز کان تک نہیں جا سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی چاند پر جائے تو اس کو آواز بات وہ نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ ہوا نہیں ہے، آواز نہیں، ہوا کے ذریعے ہی سے آواز پہنچائی جا سکتی ہے، یہی ضابطہ ہے۔ اب دیکھو اس کے پردہ کس نے اٹھایا؟ سب سے پہلے کربلا کی سرزمین سے امام زین العابدین نے پردہ اٹھایا۔ کربلا میں جب لاشیں پڑی ہوئی تھی تو حضرت امام زین العابدین نے دیکھا کہ اب کوئی میرا پیغام پہنچانے والا نہیں ہے، تو آپ نے زمین کو نہیں کہا، آپ نے کبوتروں کو نہیں کہا، آپ نے پرندوں کو نہیں کہا، آپ نے کسی اور چیز کو نہیں کہا، بلکہ کس کو کہا؟ ان التیا ریح الصبا یوم الالہ ارض الحرم بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم۔ اے ہوا جب تیرا گزر مدینے کی طرف ہو تو عزت والے نبی کو میرا سلام پیش کر۔ پیغام کس کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے؟ ہوا کے ذریعے۔ تو کس نے بتایا کہ آواز ہوا کے ذریعے پہنچائی جا سکتی ہے؟ وہ کسی اور نے نہیں، علی کے پوتے امام حسین کے بیٹے میرے امام سیدنا زین العابدین نے پہنچایا۔ یہ ہے آپ کے علوم کے سرچشمے جس سے آپ دور ہیں۔ آپ قرآن و حدیث کو کیجئے دسویں بسویں کے موقع میں پڑھنے والے ہو، یہ صرف مثال ثواب کی کتابیں نہیں، اس کو تو تحقیق کی کتابیں ہیں، یہ اس کو زندگی میں شامل کرنے کی کتابیں ہیں۔ یہ مثال ثواب کے لیے بھی پڑھو، منع نہیں کرتا، میں خود بھی روزانہ پڑھتا ہوں الحمدللہ، اور اپنے مشائخ کی بارگاہ میں روزانہ مثال ثواب کرتے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اپنے شیوخ کو مثال ثواب کرو، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صرف سر پہ رکھنا، اوپننگ ہو دکان کی تو تبھی قرآن خانی کرنا، کوئی مر جائے تو تبھی قرآن پڑھنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ مسلمان تو قرآن سے اتنا وابستہ ہے، امام نے بتایا سر کٹ جائے جسم سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، لیکن مومن کا تعلق جسم سے ختم ہونے کے بعد بھی قرآن سے ختم نہیں ہوتا، کیونکہ نیزے کے نوک پر امام حسین قرآن سناتے نظر آ رہے ہیں، قرآن پڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ تو چلیے دکھڑے تو بہت ہے، باتیں تو بہت ہے، لیکن جو کہنے چلا تھا وہ یہ کہ سرکار غوث پاک کی چوکھٹ پہ 40 سال تک کہ اللہ کا بندہ بیٹھا رہا۔ ایک دن خیال آیا 40 سال میں پیر نے دیا کیا؟ آپ سے یہ کہتا ہوں پیروں سے وابستہ رہو، اللہ والوں سے وابستہ۔ لوگ کہتے ہیں سچا پیر کون؟ میں کہتا ہوں کہ زیادہ مت دیکھو، 4 باتیں دیکھو۔ سنی سے العقیدہ، اتنا علم ہو کہ بغیر کسی کے مدد کے ضروریات زندگی کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، فاسق و فاجر نہ، حرام کام اللہ اعلان نہ کرتا، اور چوتھی چیز اس کو کہیں سے خلافت ملی ہو، جہاں سے ملی اس کو کہیں سے ملی ہو، جہاں یعنی ترتیب کھڑی رسول اللہ تک جڑی ہوئی۔ یہ 4 باتیں ہیں، آپ کو فکر نہیں کرنا، صرف 4 باتیں دیکھنا، 4 آپ دیکھو اور آپ خسرو بننے کی کوشش کرو۔ آپ کا پیر محبوب الہی ہے، آپ کو خسرو بننا ہے، پیر آپ کا محبوب الہی ہے۔ 4 چیزیں دیکھیں، لیکن ان کی طرف نہیں جانا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح، علم غیب ماننے والا بھی صحیح، علم غیب کا انکار کرنے والا بھی صحیح،
رسول اللہ کو مردہ ماننے والا بھی صحیح، رسول اللہ کو زندہ۔ یہ طبقہ بڑا خطرناک ہے جس کو آپ صلح کلی کہتے ہیں، جو سب کو صحیح کہتے ہیں۔ یاد رکھیے ابھی رات ہے اور ابھی دن ہے، دو گروپ ہو جائیں تو کوئی ایک ہی صحیح ہوگا، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے، ہے نا؟ جب بات مخالف ہو تو ایک ہی گروپ صحیح ہوگا۔ سنیت پر رہو، سچی سنیت پر رہو۔ اور سنیت کیا ہے؟ میں جو کہوں نہیں، آپ جو کہہ نہیں، جو غوث اعظم نے بتایا، جو غریب نواز نے بتایا، جو محبوب الہی نے بتایا، جو صابر کلیب نے بتایا، جو وارث دیوا نے بتایا، جو شاہ برکت اللہ نے بتایا، جو شاہ عین الحق عبد المجید نے بتایا، جو تاج الفضول نے بتایا، جو سرکاران مغیرہ نے بتایا، جو مختوم اشرف جاکر سمنانی نے بتایا، جو حضور محدث اعظم کے چھوچوی نے بتایا، اور گزشتہ صدی میں 14ویں صدی میں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے والا مجدد 14 صدیوں کے تمام سچے عقیدے کی ترجمانی امام اہل سنت امام احمد رضا نے کیا، اسی کو آج اہل سنت و جماعت کو معروف طور پر، پہچان کے طور پر ہے تو یہ اہل سنت، لیکن پہچان کے لیے اس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ آپ کو کس پر قائم رہنا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، ایسا نہیں کہ گھال میل، رافضیوں سے بھی جو ہے وہ گھال میل، بدعقیدوں سے بھی گھال میل، اور پھر جو ہے جماعت غیر اسلامی سے بھی گھال میل۔ جو گھال میل کے چکر میں ہے، یاد رکھنا، جو دودھ کو پانی سے ملا دے وہ شریف نہیں ہو سکتا، جو دودھ کو پانی سے ملائے وہ شریف نہیں ہو سکتا، جو گستاخوں کو عاشقوں سے ملائے وہ شریف کیسے ہو سکتا ہے، وہ پیر ہونے کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے سچی سنیت ہمارے بزرگوں کے اندر ہے، اور کوئی بھی خطیب آئے، کوئی بھی مقرر آئے، کوئی بھی پیر آئے، وہ بات بولے فوراً نہ مانو، اپنے بزرگوں کے ضابطے پہ اس کو چیک کرو۔ امین القادری کی بات غوث اعظم کی بولی سے ملتی ہے کہ نہیں؟ اگر غوث پاک کی بولی بول رہا ہے تو مان لو، غوث پاک کی بولی کے خلاف بول رہا ہے اتنا بھی بڑا مقرر مت مانو۔ غریب نواز کی بولی کے مطابق بولی بول رہا ہے مانو، غریب نواز کی بولی کے خلاف بول رہا ہے نہیں مانو۔ کچھ لوگ اگر آ کر کے کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی حالات بڑے خراب ہیں، ہمیں کرنا یہ ہے، آپ کہنا ہمیں حالات کیسے، حالات بدلتے رہتے ہیں، ہمیں کرنا وہی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے سکھایا۔ یہ بات ہے، اپنے پیروں سے وابستہ رہو، اپنے علماء سے وابستہ رہو، اور یاد رکھو اپنے علماء کا احترام کرو۔ سب سے زیادہ آج اگر ہم کسی سے دور ہے تو اپنے علماء سے بڑی معذرت کے ساتھ، اگر آپ تکلیف نہ مانیں اور برا نہ سمجھیں، اگر یہ کوئی قوال یا قوالن مقابلہ ہو رہا ہو اور ہم اس کو سننے کے لیے جائیں تو 200-500 روپیہ ہم اس پہ لٹا دیتے ہیں۔ ابھی کہاں تک جائز ہے ناجائز ہے اس کا فیصلہ مفتی لوگ کریں گے، لیکن میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، آپ ایک کلام سننے کے لیے مقابلے میں گئے، 1500 آپ نے لٹا دیا۔ وہ امام جو آپ کے بچے کان میں اذان دینے سے لے کر آپ کے باپ کا نماز جنازہ تک پڑھاتا ہے، کیا کبھی آپ نے اس کی فکر کی کہ جمعہ کی نماز پڑھنے گئے تو اس کے ہاتھ میں آپ نے کچھ نذرانہ رکھ دیا؟ کیونکہ جیسی ضرورت میری ہے ویسے ضرورت میری مسجد کے امام کی بھی ہے۔ یہ بیچارے 5000-7000 پر اتنا کام کرتے ہیں، اور پھر اللہ اکبر جب لوگوں کو تنخواہ نہیں ملتی تو لوگ احتجاج کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ اللہ اکبر احتجاج کر کے جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیتے ہیں ٹرسٹیوں کا، ذمہ داروں کا، کمیٹیوں کا۔ لیکن یہ امام کورونا میں کھانے نہیں ملا تو بھی امامت کرتے رہے، مسجد تک پہنچنے کے لیے مار پڑی، مار کھایا تو بھی امامت کرتے رہے۔ سوچو کیا ہم نے کبھی اپنے اماموں کا خیال کیا؟ میں کہتا ہوں اگر ہر مصلی یہ طے کر لے کہ میں نے ہر جمعہ کو 100 روپیہ امام صاحب کو نذرانہ دینا ہے، یقین سے کہیے جتنا جج کی تنخواہ ہو جاتی ہے اتنی اپنے اماموں کی بھی ہو جائے گی۔ ہمارے امام کسی کے محتاج کبھی نظر نہیں آئیں گے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ناک کھا کھڑا ہوتا ہے، ہم اس پہ پیسے لٹاتے ہیں۔ ناک کھا کو نذرانہ دینا میں منع نہیں کرتا، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں جو ایک کلام پڑھنے آیا آپ اس کو اتنا دیتے ہو، جو پورے مہینے آپ کے محلے میں خدمت کرتا ہے آپ اس کا کتنا خیال کرتے ہو؟ بلکہ اگر امام بائک پہ نظر آئے تو 4 مقتدی جو جمعہ پڑھنے پیچھے جاتے کہتے ان کے پاس آیا کہاں سے؟ کہیں کسی کے یہاں ڈاکہ تو نہیں ڈالا، کہیں مسجد کے پیسے تو نہیں کھا گئے؟ میں کہتا ہوں تمہاری سوچ اتنی گندی ہو گئی۔ ارے نادان تو کہتا ہے آیا کہاں سے؟ تو پیچھے کھڑے رہتا ہے 2 رکعت کی نماز میں، جب اللہ تجھے اتنا دیتا ہے تو وہ تو تیرے آگے کھڑا رہتا ہے، اور تو ہفتے میں ایک بار جاتا ہے، تو ہفتے میں ایک بار جاتا ہے تو تجھے اتنا دیتا
ہوتا ہے وہ تو ایک دن میں 5 مرتبہ جاتا ہے اور سب سے پہلے آگے کھڑا رہتا ہے، اللہ اس کو نہیں دے گا۔ سوچ اچھی کرو، سوچ اچھی کرو۔ یہ یہودیوں نے ہماری سوچ بگاڑی ہے، یہ نصرانیوں نے ہماری سوچ بگاڑی ہے، یہ مشرکوں نے ہماری سوچ بگاڑی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنے پیر کے ہاتھ تو چومتے ہیں لیکن مسجد کے امام کے ہاتھ ہم کبھی نہیں چومنے کی کوشش کرتے نا۔ کیوں نہیں چومتے؟ پیروں کے بھی ہاتھ چومو، مسجد کے اماموں کے بھی ہاتھ چومو، اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومو۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ چومنا احترام ہے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کی موت کے بعد کسی نے پوچھا، ہارون رشید تیرا کیا ہوا؟ کہا میں نے کچھ کام ایسے کیے تھے جس پہ پکڑ ہوئی، لیکن پھر ایک بزرگوں کے ہاتھ چومنا کام آ گئے، اللہ نے اسی کے صدقے میری مغفرت فرما دی۔ احترام کرو اپنے علماء کا، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج علماء کا احترام کم ہوا، اس لیے عالم بھی اپنے بیٹے کو عالم نہیں بنانا چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں در در کی ٹھوکر کھاتا رہا، اب میرا بچہ بھی در در کی ٹھوکر کھائے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ تو اچھے علماء آپ کو کب ملیں گے؟ اچھے مقررین آپ کو کب ملیں گے؟ یاد رکھیے علم والے کم ہو رہے ہیں، گویے بڑھ رہے ہیں۔ علم والے کم ہو رہے ہیں، خطیب بڑھ رہے ہیں، اس لیے علم کی گہرائی ہونی چاہیے۔ اقبال نے کہا تھا وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، طبع برقی نہ رہی، شعلہ مکانی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی نسم ازا روح فلالی نہ رہی۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا، علم کی گہرائی ختم ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے علم والوں کی قدر کرنا ختم کر دیا ہے۔ تو اللہ اکبر، اب بات کو بہت طول نہ دیتے ہوئے وہی بات مکمل کر دی جائے کہ اس شخص نے سوچا 40 سال تک اپنی چوکھٹ پہ بٹھا کے رکھا، مجھے دیا کیا دیا؟ تو کچھ لوگ آئے تھے بڑے اجلے اجلے لباس پہنے ہوئے، ان دونوں سے کہا حضرت میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، چل سکتا ہوں؟ وہ دونوں نے کہا چلو۔ وہ دونوں ابدال تھے، غوث پاک سے ملنے آئے۔ یہ میرے مرشد غوث پاک کی شان ہے، ولی ہو، ابدال ہو، اقطاب ہو، کوئی ہو، سب وہاں کا محتاج ہے۔ میرے امام کہتے ہیں کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا میرے بڑی شان والے ولی ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں مجھے کسی پہ قیاس مت کرنا، کسی کو مجھ پہ قیاس مت کرنا۔ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بن کے عبدالقادر آیا ہے۔ میں کہتا ہوں جب عبدالقادر ایسا ہے تو ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت کیسے ہیں؟ کیا شان ہے میرے مرشد غوث پاک کی۔ تو وہ ابدالوں سے کہا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا چلو۔ وہ لوگ کسی کو نہ نہیں کہتے ابدال لوگ، وہ بھوکے رہتے ہیں، مارنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، گالی دینے والے کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، وہ کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتے۔ ابدالوں کی شان، آقا فرماتے ہیں ابدال زیادہ عبادت کر کے ابدال نہیں بنتا بلکہ دل صاف رکھنے کی وجہ سے ابدال بنتا ہے۔ ابدال کی چند نشانیاں بتائی، اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے اور وہ دشمنوں کو سے بھی ایسی پیار کرتا ہے جیسے وہ دوستوں سے پیار کرتا ہے۔ یہ ابدال ہوتا ہے۔ ابدالوں دو ابدال آئے غوث پاک سے ملنے کا، آپ کے ساتھ چلنے کا، چلو چلے پیدل۔ 40 سال سے کبھی پیدل نہیں چلے تھے، پیدل چلے تو تھکے، ابھی مجھے بھوک لگی۔ انہوں نے کہا حضرت ہم لوگ ایسے 3 ٹائم کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم 24 گھنٹے میں ایک بار کھاتے ہیں، اگر آپ کو بھوکا رہنے کی ہمت ہے تو چلو ورنہ جاؤ۔ اب وہ غوث پاک کی خانقاہ میں 18 گھنٹے تک کے لنگر چلتا تھا اور وہاں تو مزے تھے کھانے کی، اور ایک سے ایک چیزیں لنگر میں آج بھی ایک سے ایک چیزیں۔ اللہ والے کھاتے نہیں ہیں، وہ کھلانے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں اللہ والے لوٹنے والے نہیں ہوتے، لٹانے والے ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ والوں کی پہچان ہے، اسی لیے تو لوگ یہاں آتے ہیں، یہ لوٹتے نہیں ہیں، لٹاتے ہیں۔ جولیاں بھرتی ہیں، عطا کرتے ہیں، لیکن یہی جو سچے دل سے آتا ہے اس کو کیا نہیں ملتا، اور جو تماشا دیکھنے آتا ہے وہ تماشا ہی دیکھتا رہ جاتا ہے، جو جس نیت کے ساتھ آتا ہے اس کو وہی ملتا ہے۔ ہاں بس اتنی بات ہے۔ کہا آپ واپس جاؤ، وہ کہا نہیں میں چل، اب نکل گیا اور غوث پاک کی اجازت کے بغیر، ان کو بتایا بھی نہیں وہ ابدالوں کو کہ میں ہوں کہاں کا، اجازت کے بغیر نکل گئے۔ 24 گھنٹے ہوئے، کہا بھوک برداشت نہیں ہوتی بھائیوں، کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ تو انہوں نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، 3 کٹورے اترے اور 3 روٹیاں، تینوں نے بانٹ لی، کھاؤ، بہت مزہ آیا کیونکہ آسمانی کھانا تھا۔
پھر دوسرے 24 گھنٹے میں وہی بھوک لگی نہیں، 24 گھنٹے سے پہلے کھانا نہیں، ٹھیک 24 گھنٹے ہوئے، پھر دوسرے نے مصلی بچھایا، پھر دعا کی، پھر 3 پیالے، تیسرا 24 گھنٹے آیا، بھوک لگی، کہا پرسوں انہوں نے کیا، کل ہم نے کیا، آج آپ کی باری ہے، آج آپ کو کرنا ہے اجنبی مسافر دعا۔ کہا بھائی ہم نے تو کبھی یہ آداب سیکھے ہی نہیں، ہم نہیں کر سکتے دعا۔ کہا یا کرو یا مرو، اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو کھانا نہیں ملنا ہے، پھر ہماری باری آئے گی تب ہم دعا کریں گے، آج تو باری آپ کی، ہمارے یہاں ترتیب یہی ہے، جتنے ساتھ ہوتے ہیں وہ روزانہ ایک دن کھانا مانگتے۔ کہا لیکن میں کچھ بھی نہیں، میں کیا کروں؟ تو کافی بھوکے رہو، کل ہماری باری آئے گی تو مانیں گے۔ تو کہا نہیں پھر چلو ٹھیک ہے، اب جب آدمی دیوار سے بھاگ ہی جائے تو پھر اس نے تو کچھ کرنا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی مصلی بچھایا، دعا کی اللہ لاج رکھ، کھانا بھیج، 6 کٹورے 6 روٹیاں آئی۔ انہوں نے ابدالوں نے مانگا تو 3 تھے، 3 کے ہر ایک کے لیے 1، ان کے لیے 6، 2 آئی۔ انہوں نے کہا بھئی آپ تو بڑے نکلے، چھپے ہوئے تھے، چھپا رہے تھے۔ کہا اللہ جانتا ہے کچھ نہیں چھپا رہے تھے، بس ہم نے دعا کی اور یہ 6 کٹوری آ گئے، 2 کھائے۔ تو کہا کہ میں نے تو ایسی دعا کی کہ اللہ دے دے، تم کیسے کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم ابدال لوگ ہیں، ابدال، ولایت کی بڑی ڈگری ہے ابدالیت، ہم ابدال لوگ ہیں، ہم کیسے دعا کرتے ہیں بتا دیتے ہیں۔ کہا جب ہم کو بھوک لگتی ہے، 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کے دروازے پر وہ جو لوٹے والا بابا بیٹھتا ہے، جو لوگوں کو پانی بھر بھر کے دیتا ہے، اس کے صدقے میں ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر۔ چوکھٹ پہ لوٹے والا بابا بیٹھتا ہے، مولا بالا سے لوگوں کو پانی دیتا ہے وضو کے لیے، اللہ اس کے صدقے میں کھانے کا انتظام کر دے تو اللہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام آسمان سے کر دیتا ہے۔ انہوں نے جو سنا تو وجد آ گیا، کپڑے پھاڑ دیے، کہا مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ تو کہا کون ہو؟ وہ لوٹے والا میں ہی تو ہوں۔ اور پھر اس دن احساس ہوا، میں سوچتا تھا 40 سال بٹھا کے دیا کیا، ارے اتنا دیا کہ ابدال میرے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں۔ سوچو جب غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کی یہ شان ہے تو غوث پاک کی اولادوں کی شان کیا ہوگی؟ اور جب اولاد ایسی بے مثال ہے تو میرے مرشد غوث اعظم کے نام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے مردے بھی سن کر وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے ہمیں مقدر والا بنایا، اسی پہ قائم رہے۔ اللہ سب کو توفیق بخشے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ بڑے محبت والے لوگ ہیں، آپ حضرات دین کا کام کریں، سنیت کا کام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنا قائم کریں۔ ہمارے مولانا عبد المجید صاحب ہمارے مبلغین آئے ہوئے، آپ ان سے رابطہ قائم کریں۔ ایک مسجد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے نام سے اس کا تعمیری کام جاری ہے، آپ جاتے جاتے